This the real reason why Hollywood and Los Angeles is literally on fire? Check this out. Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch shots and you'll go, oh, that was before that. Moms are holding strong with 3 shout outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access. You know, some days ago, many Hollywood stars was making fun of Allah in Golden Globe Award ceremony. After that, what happened in Los Angeles, everyone knows very well. Actually, they claimed Los Angeles is a godless town. Oh, now that is a homeless town. Oh, ugly Hollywood stars, remember that Allah is the master of all universe. If you will not remember, then you will be punished. آج ساری دنیا میں چرچا ہے، ہر ایک اس پر بات کر رہا ہے کہ آخر دنیا کے اندر جو سیفسٹ سٹیز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے لاس اینجلس کا. حفاظت کے اعتبار سے وہ دیگر شہروں سے بہت بہتر ہے. بات کی جائے ٹیکنالوجی کی تو وہ کہیں نہ کہیں دنیا کا مرکز ہے، چونکہ وہ امریکہ کا ایک خاص شہر ہے اور بڑے بڑے سرمایہ کار، بڑے بڑے ہالی ووڈ سٹارز وہاں رہتے ہیں، بستے ہیں. ایسی جگہ میں موسم سرما میں آگ لگی تو لوگ ریزن تلاش کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایسی سیف جگہ اتنی بھیانک آگ لگ گئی، اتنی خطرناک آگ لگ گئی اور وہ آگ قابو میں نہیں آ پا رہی ہے. دنیا کے اندر خود کو سپر پاور کہلوانے والا ملک اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہے. کوئی ریزن دے رہا ہے کلائمیٹ چینج کا، لیکن بہت سارے لوگ یہ سچ نہیں جانتے. یہ لاس اینجلس کے اندر تقریباً 7 جنوری کو آگ لگی. 7 جنوری کو آگ لگنا شروع ہوئی جنگلوں میں. جانتے ہو آپ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ لاس اینجلس کے اندر ہی ایک جگہ ہے جس کو ہالی ووڈ ہلز کہا جاتا ہے، جہاں پر ہالی ووڈ موویز کی شوٹنگ کی جاتی ہے اور بڑے بڑے ہالی ووڈ سٹارز رہتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کے مکان بنے ہوئے ہیں. اس جگہ پر ایک ایوارڈ سیریمنی تھی. بڑے بڑے دگج ہالی ووڈ کے ابھینیتا اس میں شامل تھے. ایوارڈ سماروہ میں، ایوارڈ سیریمنی میں ہم نے دیکھا، ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے. اس ایوارڈ سیریمنی کے اندر اللہ رب العزت کی توہین کی گئی، کریٹر آف آل کریشنز کی گستاخی کی گئی، موک کیا گیا پروردگار کو، چیلنج کیا گیا رب تبارک و تعالیٰ کو. بہت ساری جو اتھینٹک نیوز سائٹس ہیں اور نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے اس چیز کو اپنے نیوز کے اندر، آرٹیکل کے اندر جگہ دی ہے. آپ پڑھیں اور آپ ویڈیو دیکھیں، خود سمجھ جائیں گے. جو ایک ہالی ووڈ ایکٹریس جو ہوسٹ کر رہی تھی شو کو، اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا اس انداز میں مذاق اڑایا اور وہاں پر جتنے ہالی ووڈ ستارے، ہالی ووڈ سٹارز موجود تھے، سب نے مذاق اڑایا. کیسے؟ ایک چارٹ بنایا گیا جس میں 4 آپشن رکھے گئے، لیکن تیسرے نمبر پہ ایک آپشن رکھا گیا گوڈ. وہ ایک ایوارڈ سیریمنی تھی، فنی جوکس چل رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، ہنسی مذاق چل رہا تھا. اب ان 4 آپشنز میں ووٹنگ ہونا تھی کہ کس کو زیادہ ووٹ ملیں گے اور ونر کون ہوگا، کون لیڈ کرے گا. جو گوڈ کا آپشن تھا کسی نے بھی مینشن نہیں کیا اس کو، یعنی کسی نے بھی ووٹ نہیں کیا. پھر اس بات کو لے کر کے مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا او کریٹر آف آل کریشنز ہیز نو مینشنز، یعنی ساری دنیا بنانے والے کو کسی نے ووٹ نہیں کیا، کسی نے مینشن نہیں کیا. جو وہ ایکٹریس ہوسٹ کر رہی تھی اس نے کہا ہاں کیوں کوئی اس والے آپشن پہ ووٹ کرے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ٹاؤن ہے ہمارا، یہ گوڈ لیس ٹاؤن ہے، یہاں پر خدا کا کوئی تصور نہیں، یہاں پر کریٹر کا کوئی تصور نہیں، اللہ کا کوئی تصور نہیں. در حقیقت یہ چیلنج تھا خدا کی قدرت کو، یہ اللہ رب العزت کی شان میں کھلی توہین تھی. ماسٹر آف آل یونیورس کو چیلنج دیا جا رہا تھا اور یہ سٹارز
پیسے اور دولت شہرت کے نشے میں چور تھے، مالک کل خالق کل کا مذاق اڑا رہے تھے. 2 دن نہیں گزرے، انہیں ایک ایسی آگ نے گھیرا کہ جس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. انسانوں، چاہے تم جتنا پیسہ کما لو، جتنی ترقی کر لو، جتنی شہرت حاصل کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ساری کائنات کا مالک پروردگار ہے. وہ خالق کل ہے، مالک کل ہے. اس نے ہر چیز کی رچنا کی ہے. وہ کریٹر آف آل کریشنز ہے. وہ سارے جہان کو بنانے والا ہے. اگر اس کو موک کرو گے تو پھر نتیجہ تو برا ہی نکلے گا. آپ کو اختیار ہے، ادھیکار ہے. آپ فیتھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اللہ کے اندر، یہ آپ کا اپنا ادھیکار ہے. لیکن انسلٹ کرنا، توہین کرنا، موک کرنا، دس از ناٹ فیئر. اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر پنشمنٹ پاؤ گے، سزا پاؤ گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بڑے بڑے سورما اس دنیا میں آئے، جب انہیں ترقی ملی، پیسہ ملا، دولت ملی، طاقت ملی، تو انہوں نے سمجھا اپنی خدا ہے، اب کوئی اور نہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں. جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تو اللہ رب العزت کے عذاب نے ان کو پکڑا، عذاب الہی نے ان کو پکڑا. اور جب عذاب الہی پکڑتا ہے تو دنیا میں سپر پاور کہلوانے والا ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی نہیں بچ پاتا ہے. نمرود نہیں بچ پایا، فرعون نہیں بچ پایا. تو در حقیقت اصل وجہ یہ ہے، اصل ریزن یہ ہے کہ لاس اینجلس میں جو ہالی ووڈ ہلز ہے، وہاں پر ایک ایوارڈ سیریمنی کے اندر اللہ رب العزت کو چیلنج کیا گیا، خدا واحد کی توہین کی گئی، خدا واحد کو موک کیا گیا، ساری کائنات کو بنانے والے مالک کل خالق کل کو چیلنج کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ غضب الہی، عذاب الہی نے اس خطے کو، اس ایریا کو اپنے اندر سما لیا. اور 1000 کوششیں کرنے کے باوجود وہ آگ کنٹرول نہیں ہو پا رہی. وہاں کے جو نیوز اینکرز ہیں اور جو لوکل لیڈرز ہیں، آپ دیکھیں کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس خطے پر یعنی لاس اینجلس پر پرماڑو حملہ کر دیا ہو، بوم گرا دیا ہو. اس طرح کی تباہی سمجھ سے باہر، عقل سے پرے. انسانوں، اوقات مت بھولو، انسان ہو، انسان بن کے رہو. جب انسان اپنی اوقات بھولتا ہے، سیمائیں لانگتا ہے، جب سیما پار کرتا ہے، حد پار کرتا ہے، تو پھر عذاب الہی انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. اور اللہ رب العزت ساری دنیا کو وارن کرتا ہے، او ہیومنس، ریممبر دس تھنگ، I am the Lord, I am the superior, I am the creator of all creations, and you are only human, so be in limit, then you will be fine, otherwise you will be finished. ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے کہ جب جب اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، لوگوں نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا ہے، خدا کا انکار کیا ہے اور خدا کی توہین کی ہے، انسلٹ کی ہے. کوئی مالک ہے یا نہیں، خدا ہے یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں، اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد جو سمجھدار ہوتے ہیں، ذی شعور ہوتے ہیں، ذی عقل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین لے آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک یو ول بی سرپرائزڈ، یہ کیلیفورنیا میں یہ حادثہ ہونے کے بعد نہ جانے کتنی ایکٹریسز، نہ جانے کتنے کرسچین اسلام قبول کر رہے ہیں. انہیں احساس ہو چکا ہے، انہیں ریئلائز ہو چکا ہے، اور جو جان چکا ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے. اس لیے میں کہوں گا ہمیشہ انسان کو اپنی لمٹس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر آپ بھول جائیں گے کہ آپ انسان ہیں اور ظلم و جبر کرنا شروع کریں گے، زیادتی کریں گے، تو پھر یاد رکھو عذاب الہی کا سامنا ہوگا، غضب الہی کا سامنا ہوگا. ارے یہ چھوٹا سا نمونہ ہے اللہ کے عذاب کا، یہ چھوٹی سی شکل ہے جس کو دیکھنے کے بعد دنیا میں ہاہکار مچا ہوا ہے. اٹھاؤ تاریخ، پڑھو
آسمانی کتابیں، پڑھو بائبل، پڑھو قرآن، تب تمہیں پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے عذاب آئے ہیں جب لوگوں نے اللہ کی یکتائی پر، وحدانیت پر حملہ کیا ہے، کس کس طرح کے عذاب آئے ہیں۔ اور ابھی کیا ہے؟ ابھی تو قیامت کا میدان باقی ہے۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اس لیے انسانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ انسان انسان بن کے رہے، خود کو خدا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کا مالک بن گیا۔ کوئی کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی پیسہ دولت ہو اس کے پاس، لیکن اس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہی ہے، اور اگر وہ اس چیز کو بھولے گا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کتنی ہی طاقت کا مالک ہو، وہ رب کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔